يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے کیا نکاح سے پہلے کلمہ پڑھنا یا پڑھانا ضروری ہے؟ ناظرین، ہم نے کچھ مواقع پر ایسے بھی دیکھا ہے کہ آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اور ایک نوجوان کا نکاح منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب نکاح کی محفل میں عقد نکاح سے پہلے اس دلہے کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور یہ کلمہ پڑھا کر اس کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ تو کیا نکاح کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نکاح کرنے سے پہلے، عقد نکاح پڑھنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی کا کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو کلمہ پڑھنے کی شرط نہیں لگائی۔ جو لوگ نکاح سے پہلے کلمہ پڑھنے کی شرط لگاتے ہیں وہ باطل لوگ ہیں، یہ باطل فورس ہے اور یہ باطل طریقہ ہے۔ آدمی ایمان والا ہے، آدمی مسلمان ہے، آدمی نماز پڑھنے والا ہے اور آدمی اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ نکاح سے پہلے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ نکاح پڑھنے سے پہلے قاضی حضرات کلمہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس طرح کی بات جہاں بھی ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہوگی۔ آدمی مسلمان ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کیا سمجھ کر لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں؟ کیا اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ کر کلمہ پڑھایا جا رہا ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں، پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس شریعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا آدمی کا ایمان والا ہونا کافی ہے اور اس کا مسلمان ہونا یہ کافی ہے، اس کے عمل سے، اس کے نام سے اور اس کے اظہار سے، اس کے اعلان سے اس کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ خصوصی طور پر نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا باطل طریقہ ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے اور شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو سنت کے صحیح طریقے کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا